فإن أصول الشرع ثلاثة الکتاب والسنة وإجماع الأمة والأصل الرابع القياس المستنبط من هذه الأصول۔ مشترک کا حکم یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے، یعنی اس میں چونکہ متعدد معانی کا اشتراک ہوتا ہے، اس لیے جب تک کہ کسی ایک معنی کی تعین نہ ہو جائے اس وقت تک اس میں توقف کیا جائے، مگر اس بات کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ جو بھی معنی مراد ہے وہ برحق ہے، بے شرط تأمل کی شرط کے ساتھ، یعنی غور و فکر کیا جائے کہ اس میں کون سا معنی مراد، لیترجح بعض وجوہہ، تاکہ اس کے کسی ایک معنی کی ترجیح ہو سکے۔ والمؤول وہو ما ترجح من المشترک بعض وجوہہ بغالب الرائے۔ مؤول یہ وہ ہے کہ مشترک میں جو اس کے کسی معنی کی ترجیح ہو جائے غالب رائے کے ذریعہ، تو اسی کو مؤول کہتے ہیں، یعنی غالب رائے، غالب ظن کے ذریعہ مشترک کے معنی متعددہ میں جو کسی معنی کی ترجیح ہو جائے تو اسی کو مؤول کہا جاتا ہے۔ وحکمہ العمل بہ علی احتمال الغلط۔ مؤول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے مگر غلطی کے احتمال کے ساتھ، یعنی یہ احتمال وہاں پر رہے گا کہ جو معنی ہم نے مراد لیا ہے اس میں خطا ہو سکتی ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ثواب اور درستی دوسری طرف ہو اور ہم نے جو معنی مراد لیا ہے اس میں خطا ہو سکتی ہے۔ تو مصنف نے فرمایا کہ وہ حکمہ العمل بہ علی احتمال الغلط، اس کا حکم یہ ہے کہ غلطی کے احتمال کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں معنی کی جو ترجیح ہوتی ہے وہ غالب رائے کے ذریعہ، اور آپ حضرات یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس میں غلطی کا احتمال رہا کرتا ہے۔ یہ اب تک تقسیم اول کے تحت جو اقسام تھے ان کا بیان ہوا۔ والقسم الثانی فی وجوہ البیان بذالک النظم، دوسری تقسیم اس نظم سے معانی کے وجوہ بیان یعنی طرق ظہور کے بارے میں، یعنی نظم سے معنی کا ظہور کس طور سے ہو رہا، اس کے کتنے طرق ہیں، ان کے تعلق سے یہ دوسری تقسیم ہے۔ فرمایا وہی اربعۃ، اور یہ وجوہ بیان چار، الظاہر، یعنی یہ چار قسمیں، ان میں پہلی قسم ہے ظاہر، وہوا ما ظہر المراد منہ
بے نفس صیغت، ظاہر وہ ہے جس کی مراد نفس صیغہ ہی سے ظاہر ہو، یعنی جو بھی صاحب لسان ہے، زبان سے جو بھی واقف ہے، وہ جیسے ہی اس صیغے کو سنے اس کی مراد اس پر واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، یہ ظاہر۔ تو یہ قید لگانی ہوگی کہ جو بھی صاحب لسان ہے، یعنی اس زبان سے جو بھی واقف ہے، اس کے سامنے جب بھی وہ صیغہ آئے تو اس کی مراد اس پر ظاہر ہو جائے۔ والنص وہوا مزداد وضوحا علی الظاہر بمعنى فی المتکلم، نص یہ وہ ہے جو وضاحت کے اعتبار سے ظاہر سے بڑھ کر، یعنی ظاہر میں بھی ظہور ہوتا، وضاحت ہوتی ہے معنی کی، مگر نص میں وضاحت ظاہر سے بڑھ کر کے ہوتی، بمعنى فی المتکلم، ایسے معنی کی وجہ سے جو متکلم کے اندر ہوتا، یعنی متکلم کسی خاص معنی کے لیے اس کلام کو لے آتا، تو چونکہ خاص کسی معنی کے لیے متکلم اس کلام کو لایا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ معنی اس لفظ سے ظاہر کے بنسبت زیادہ واضح ہوگا، جبکہ ظاہر میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو معنی واضح ہو رہا ہے اس معنی کے لیے متکلم و کلام لے کر کے آیا ہو، یہ اس میں ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اصولیین نے ظاہر اور نص کی تعریف میں یہ کہا ہے، ظاہر کی تعریف میں کہا ہے کہ جس کی مراد ظاہر ہو لیکن کلام اس کے لیے نہ لایا گیا، اور نص کی تعریف میں کہا ما سیق الکلام لاجلہ، یعنی جس کے لیے کلام لایا گیا۔ یہ تعریف بعض اصولیین نے کی، اور یہ تعریف زیادہ بہتر بھی ہے کہ اس سے ظاہر اور نص کے درمیان بہت نمایاں طریقے پر فرق محسوس ہوتا ہے۔ اب دونوں کی مثال سماعت فرمائیں۔ نحو قولہ تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو تم ان سے نکاح کرو جو عورتیں تمہارے لیے اچھی ہوں، 2 2 3 3 4 4۔ تو یہ آیت کریمہ اطلاق نکاح کے حق میں ظاہر، کیونکہ آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء، یعنی تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، جو تمہارے لیے طیب و طاہر ہوں، پاکیزہ ہوں، تمہیں اچھی لگیں، ان سے نکاح کرو۔ تو یہ آیت کریمہ اباحت نکاح کے حق میں ظاہر، یعنی اطلاق نکاح کے حق میں یہ ظاہر، اور بیان عدد کے حق میں یہ نص، کیونکہ یہ کلام اسی لیے لایا ہی گیا ہے کہ 4 عورتوں تک شادی کرنا جائز، یعنی
تم ایک سے نکاح کرو یا دو سے یا تین سے یا چار سے۔ تو بیان عدد کے حق میں یہ آیت کریمہ نص ہے۔ تو اباحت نکاح کے حق میں تو ظاہر ہے، مگر بیان عدد کے حق میں یہ آیت کریمہ نص ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْإِطْلَاقِ، یعنی یہ آیت کریمہ اطلاق نکاح کے حق میں، اباحت نکاح کے حق میں ظاہر۔ نص فی بیان العدد، بیان عدد کے حق میں نص ہے۔ لِأَنَّهُ سِیقَ الْکَلَامُ لِأَجَلِهِ، اس لیے کہ یہ کلام اسی لیے لایا ہی گیا۔ تو اس سے آپ فرق دونوں کے درمیان محسوس کر سکتے ہیں کہ نص میں کلام اسی معنی کے لیے لایا ہی جاتا ہے، جبکہ ظاہر میں ایسا نہیں ہوتا۔ والمفسر وهو ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص والتعبير۔ مفسر وہ ہے جو وضاحت کے اعتبار سے نص سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، اس طور سے کہ اس میں تخصیص اور تعویل کا احتمال نہیں ہوتا۔ تو یہ جو قید لگائی کہ علی وجہ لا یبقى فیہ احتمال التخصیص والتعویل، اس قید کے ذریعہ نص سے احتراز ہو جاتا ہے، کیونکہ نص کے اندر تخصیص اور تعویل کا احتمال رہتا ہے، جبکہ درس حسامی مفسر میں یہ احتمال نہیں ہوتا۔ نص اور مفسر کے درمیان فرق یہی ہے کہ نص میں تخصیص اور تعویل کا احتمال رہتا ہے، جبکہ مفسر میں تخصیص اور تعویل کا احتمال نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ مفسر وہ ہے کہ مزداد وضوحا علی النص سے، یعنی جو وضاحت کے اعتبار سے نص سے بھی بڑھ کر کے، علی وجہ، اس طور سے کہ اس میں تخصیص اور تعویل کا احتمال باقی نہ رہے، لا یبقى فیہ احتمال التخصیص والتعویل، نہ ہو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالی کا ارشاد فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے ملائکہ نے ایک ساتھ سجدہ کیا۔ تو یہ آیت کریمہ یعنی سجد الملائکہ تک، تو آیت کریمہ سجود ملائکہ کے حق میں ظاہر ہے کہ ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن اس میں تخصیص کا احتمال تھا، یعنی سجد الملائکۃ تک تخصیص کا احتمال ہے اس میں، کہ یہ احتمال ہے کہ بعض ملائکہ یعنی سجد الملائکۃ تک ہی صرف ہے، اس میں تخصیص کا احتمال ہے، یعنی اگر صرف سجد الملائکۃ ہی کہا جاتا تو اس میں تخصیص کا احتمال تھا، کہ ہو سکتا ہے کہ سارے ملائکہ نے سجدہ نہ کیا اور بعض نے کیا اور بعض نے نہ کیا، لیکن اس کے بعد جب کلہم ارشاد ہوا تو یہ جو تخصیص کا احتمال ہے اب یہ ختم ہو گیا، یعنی سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، مگر اب بھی اس میں تعویل کا احتمال باقی تھا۔
کہ ہو سکتا ہے کہ سارے ملائکہ نے ایک ساتھ سجدہ نہ کیا ہو، بلکہ متفرق طور پر انہوں نے سجدہ کیا، لیکن اس کے بعد جب اجمعون ارشاد ہوا تو یہ تعویل کا احتمال بھی ختم ہو گیا اور یہ متعین ہو گیا کہ سارے ملائکہ نے ایک ساتھ سجدہ کیا۔ تو یہ مثال مفسر کی ہوئی کہ جس میں نہ تو تخصیص کا احتمال ہے اور نہ ہی کسی تعویل کا احتمال ہے۔ وَحُکْمُ الْإِیجَابُ قطعاً بلا احتمال تخصیص و تعویل، اور اس کا حکم یعنی مفسر کا حکم یہ ہے کہ قطعی طور پر اس سے ایجاب حکم ہوتا ہے، یعنی قطعی طور پر اس سے حکم کا اثبات ہوتا ہے، بلا احتمال تخصیص و تعویل، بغیر کسی تخصیص اور تعویل کے احتمال کے۔ یعنی مفسر قطعی طور پر مثبت حکم ہوتا ہے جس میں نہ تو تخصیص کا احتمال ہوتا اور نہ ہی تعویل کا احتمال ہوتا ہے، الا انہ یحتمل النسخ، مگر اس میں نسخ کا احتمال رہتا ہے۔ یہ احتمال ہے کہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ احتمال نسخ یہ ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک ہی محدود ہے، باقی جب نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اب مفسر میں بھی نسخ کا احتمال نہیں رہتا، بلکہ یہ بھی اب محکم کے حکم میں ہے۔ یہ بات آپ سبوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ فَإِذَا ازْدَادَ قُوَّةً وَأُحْكِمَ الْمُرَادُ بِهِ عَنِ التَّبْدِيلِ سُمِّيَ مُحْكَمًا، اور جب قوت کے اعتبار سے بھی مفسر سے بڑھ کر کے، یعنی مفسر سے بھی بڑھ کر کے وضاحت میں قوت ہو، وضوح کے اعتبار سے یعنی ظاہر واضح ہونے کے اعتبار سے اس میں قوت مفسر سے بھی زیادہ ہو، وَأُحْكِمَ الْمُرَادُ بِهِ عَنِ التَّبْدِيلِ، اور ہر طرح سے مراد محکم ہو کہ جس میں کسی بھی تبدیل اور نسخ کا احتمال نہ ہو، سُمِّيَ مُحْكَمًا، تو اسے محکم کہا جاتا ہے۔ تو محکم میں جو معنی کی وضاحت ہوتی ہے، وضاحت کے اعتبار سے اس میں قوت بنسبت مفسر کے زیادہ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں مراد اس طرح سے محکم ہوتی ہے کہ کسی بھی تبدیل اور نسخ کا احتمال نہیں رہتا، جبکہ مفسر میں آپ یہ سن چکے ہیں کہ مفسر کے تعلق سے مصنف نے کہا کہ الا انہ یحتمل النسخ، کہ مفسر میں نسخ کا احتمال ہوتا ہے، اور کس طور سے احتمال ہوتا ہے وہ ابھی ہم نے بیان کیا۔ تو یہ چار قسمیں ہوئیں: ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ
فی موجب هذه الاسامی عند التعارض۔ اب ان اقسام کے درمیان تفاوت کیسے ظاہر ہوگا؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ ان اسامی یعنی ظاہر، نص، مفسر، محکم، ان کے درمیان، ان کے موجب میں تفاوت یہ اس وقت ظاہر ہوگا جبکہ ان کے درمیان آپس میں تعارض۔ چنانچہ ظاہر اور نص کے درمیان جب تعارض ہوگا تو نص کو ترجیح دی جائے گی، ایسے ہی نص اور مفسر کے درمیان جب تعارض ہوگا تو مفسر کو ترجیح دی جائے گی، مفسر اور محکم کے درمیان تعارض ہوگا تو محکم کو ترجیح دی جائے گی۔ تو ان اسماء کے موجب میں تفاوت یعنی فرق مراتب یہ اس وقت ظاہر ہوگا جبکہ ان کے درمیان تعارض۔ عمل کل فیوجب ثبوت من تزمہ یقیناً، رہے یہ کل کے کل یعنی ظاہر، نص، مفسر، محکم، فیوجب ثبوت من تزمہ یقیناً، تو یہ سب اسماء جس معنی پر بھی مشتمل ہیں اس کے ثبوت کو قطعی طور پر یہ واجب کرتے ہیں۔ یعنی ظاہر کا جو معنی ہے، ظاہر کی دلالت جس معنی کے اوپر ہو رہی ہے قطعی طور پر وہ اسے ثابت کرے گا، اور نص جس معنی پر مشتمل ہے قطعی اور یقینی طور پر اسے ثابت کرے گا، ایسے ہی مفسر جس معنی پر مشتمل ہے قطعی اور یقینی طور پر اسے ثابت کرے گا، اور محکم بھی جس معنی پر مشتمل ہے قطعی اور یقینی طور پر اسے ثابت کرے گا۔ تو فرماتے ہیں عمل کل فیوجب ثبوت من تزمہ یقیناً، رہے یہ کل سے اشارہ انہی چاروں قسموں کی طرف، فیوجب ثبوت من تزمہ یقیناً، تو یہ اس کے ثبوت کو یقینی طور پر واجب کرتے ہیں جس پر وہ مشتمل ہے۔ وَلِهَذِهِ الْأَسَامِ اضداد تقابلها، اور ان اسماء کے کچھ اضداد بھی ہیں جو ان کے مقابل، یعنی یہ جو چار اقسام بیان ہوئے ہیں تو کچھ اضداد ہیں جو بالکل ان کے مقابل میں ہیں، یعنی ان چار کے مقابل میں چار اقسام، چار اضداد کہ دونوں طرح کے اقسام کے درمیان باہم تقابل تضاد ہے۔ تقابل تضاد کی تعریف آپ حضرات جانتے ہی ہو، تو تقابل کا معنی آپ ہدایت الحکمت میں پڑھ چکے ہیں کہ المتقابلان ہم اللذان لا یجتمعان فی شیء واحد فی زمان واحد من جہت واحدۃ، یعنی دو ایسی چیزیں جو ایک جہت سے ایک زمانے میں ایک چیز میں جمع نہ ہو۔ پھر تقابل کی چار قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں، تقابل تضاعف، تقابل تضاد، تقابل ایجاب و سلب اور تقابل عدم و ملکہ، یہ چاروں قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر جو تقابل ہوگا وہ تقابل تضاد ہوگا۔ تو فرمایا کہ وَلِهَذِهِ الْأَسَامِي اضداد، ان اسماء کے کچھ اضداد تقابلها جو ان کے مقابل۔ اب کس قسم کے مقابل کون سی قسم ہے اس کی تفصیل یہاں سے ہو رہی ہے۔ فرمایا فضد الظاہر الخفی، تو ظاہر کی ضد خفی۔ اب ان اقسام کا بیان انشاءاللہ تعالی کل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔